صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن غور و فکر کر رہے تھے کہ مجھے دنیا سے جانا ہے، میں مروں گا، قبر میں جاؤں گا، پھر وہاں سے اٹھوں گا، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گا۔ اس پہ غور و فکر کرتے رہے، اتنا غور کیا کہ کانپنے لگے، پھر زار و قطار رونے لگے۔ کس کی بات کر رہے ہیں جی؟ خلیفہ اول کی، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے افضل بندے کی، انبیاء رسولوں کے بعد پوری کائنات میں سب سے افضل ہستی کی بات ہو رہی ہے۔ اس پہ صرف غور کیا کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، حالانکہ ان کی ساری زندگی کہاں گزری؟ حضور کے ساتھ۔ آج مزار میں بھی حضور کے ساتھ، مزار سے اٹھیں گے حضور کے ساتھ، میدان محشر میں جائیں گے حضور کے ساتھ، حساب کتاب ہوگا حضور کے ساتھ، اللہ کی بارگاہ میں حاضری حضور کے ساتھ، اور جنت میں داخلہ بھی حضور کے ساتھ، اور جنت الفردوس میں بھی حضور کے ساتھ۔ ان کی یہ شان، یہ غور کر رہے کہ مجھے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، تو رقت طاری ہو گئی، کانپنے لگے، زار و قطار رونے لگے۔ اللہ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ یہ آیت کریمہ نازل کر دی۔ پیارے مصطفیٰ اپنے صدیق اکبر کو جا کے بشارت دیجئے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، میری بارگاہ میں حاضری کا خوف اگر میرا بندہ اپنے دل میں بسا لے، میں دنیا میں اسے 2 جنت کی بشارت عطا کرتا ہوں۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس حاضری کے خوف کی وجہ سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور اللہ نے دنیا میں ان کو 2 جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ امام رازی اس کی تفسیر میں کہتے ہیں، امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کسی گناہ کا ارادہ کرے کہ گناہ پر قادر ہو گیا کہ بس میں ابھی گناہ کر ڈالوں گا، کوئی بھی روکنے والا نہیں ہے، پکا ارادہ کر لیا گناہ کروں گا، لیکن پھر فوراً اپنے دل میں یہ بات لے آیا، نہیں، اگرچہ میں چھپ کر رہا ہوں، دنیا مجھے نہیں دیکھ رہی، مگر میرا کریم رب مجھے دیکھ رہا ہے، یہ سوچ کر رک گیا، گناہ کو چھوڑ دیا، باز آ گیا۔ تو امام مجاہد فرماتے ہیں کہ گناہ پر قادر تھا، 100% قدرت تھی، مگر رب کی بارگاہ میں حاضری کے خوف سے گناہ چھوڑ دیا۔ اللہ اس مسلمان کو بھی 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ اگرچہ یہ آیت صدیق اکبر کے بارے میں نازل ہوئی، مگر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے صدقے اس آیت کا اعلان قیامت تک آنے والی حضور کی ساری امت کو شامل ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام کا جو امتی قیامت تک گناہ پر قادر ہو چکا تھا، مگر اس خوف سے رک گیا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب علیہ السلام کے غلام تو گواہ بن جا، تیرے لیے بھی 2 جنتوں کا اعلان ہے۔ اور اس بات کو مزید اس روایت سے سمجھیے، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک نوجوان تھا، بڑا حسین و جمیل، خوبصورت زندگی گزارنے والا نوجوان، 5 نمازیں فاروق اعظم کے پیچھے پڑھتا، سب سے پہلے مسجد میں آتا، سب سے آخر میں جاتا۔ آج بھی نوجوان یہاں بیٹھے ہیں، غور سے سنیں کہ ہماری جوانی کہاں گزر رہی ہے اور اس نوجوان کی جوانی کیسی گزری۔ فاروق اعظم کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، کتنا خوش بخت ہے، اور پہلے آ رہا ہے اور سب سے آخر میں جاتا ہے۔ اتنی عبادت کی اس نے، اتنی عبادت کی کہ فاروق اعظم جیسی مقدس ہستی بھی اس کی عبادت سے متاثر ہو گئی، اور فاروق اعظم بھی اس کو دعا دیتے تھے، کیسا نوجوان اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزار رہا ہے۔ جی ہاں، جوانی کی عبادت یہ بڑھاپے کی عبادت سے کئی لاکھوں گنا بہتر ہے، بلکہ جوانی کی عبادت اتنی کمال کی ہے کہ روایتوں کا مفہوم ہے جوانی میں جو جوان عبادت کرتا تھا، پھر کرتے کرتے بڑھاپے کو پہنچ گیا، اب بڑھاپے کی وجہ سے بدن کمزور ہو گیا، جوانی والی عبادت اب نہیں کر پا رہا، تب بھی اللہ اسے بڑھاپے میں اسی جوانی والی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی؟ اب اس نوجوان کی
ایک اچھی عادت، اس کا بوڑھا باپ تھا، تو رات کو عشاء کے بعد جب گھر جاتا تو بوڑھے باپ کی جا کے خدمت کرتا تھا، اس کے پاؤں دباتا، اس کے ہاتھ دباتا، اس کا سر دباتا، اس کو مالش کرتا، اور یوں باپ کو تھپکیاں دے 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 کے سلا دیتا، پھر آرام کرتا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے بہت متاثر ہوئے۔ ایک دن عشاء کی نماز نوجوان نے پڑھی اور مسجد سے باہر نکلا اور گھر جانے لگا، تو راستے میں جب گلی سے گزرا تو ایک حسین و جمیل نوجوان لڑکی اپنے گھر کے دروازے پہ کھڑی ہے اور اسے گناہ کی طرف دعوت دے رہی ہے۔ بن سور کر دروازے پہ کھڑی ہو گئی، اور جب یہ گزرتا تو اسے بلاتی اپنے طرف، مائل کرتے، مگر یہ نوجوان سر جھکا کر آنکھیں بند کر کے وہیں سے گزر جاتا۔ کئی دن گزر گئے۔ یہ میں بول رہا ہوں آسان ہے، آپ سن رہے ہیں بہت آسان ہے، لیکن آج میرا اور آپ کا عمل کتنا ہے یہ ہر ایک سمجھ سکتا ہے۔ آج ہم کتنے موبائل پر گناہ کرتے ہیں، فیس بک پر، واٹس ایپ پر، یوٹیوب پر، کون کون سے گناہ کرتے ہیں، کون کون سے گناہ دیکھتے ہیں، ہر کسی کو پتا ہے۔ جو نیٹ ورک پر گناہ ہو رہے ہیں ہم وہ بھی نہیں چھوڑ رہے، جن سے ہم بچ سکتے ہیں ہم وہ ان سے بھی نہیں بچتے۔ مگر اس دور میں دیکھیں کہ خود بھی نوجوان ہے، حسین و جمیل ہے، خوبصورتی کی انتہا ہے، چہرے پر عبادت کا نور ہے، اور سامنے لڑکی بھی نوجوان، حسین و جمیل، خوبصورت، اور خواب کی بات نہیں، بیداری کی بات، اور اپنی طرف مائل کرتی ہے، بلاتی آؤ میرے ساتھ بدکاری کرو، مگر نوجوان پر کروڑوں سلام، نگاہیں جھکا کے وہاں سے گزر جاتا۔ ایک دن گزرا، دو دن گزرے، المختصر کئی دن گزر گئے، نوجوان نے آنکھ اٹھا کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ حسب معمول ایک دن عشاء کی نماز پڑھی اور اسی گلی سے گزرا تو عورت نے بن سور کر خوشبو لگا کر اپنے دروازے پہ کھڑی اس کا استقبال کر رہی ہے، تو آج اس نے عجیب و غریب انداز سے اس کو اپنی طرف بلایا، تو نوجوان اس کی طرف چل پڑا۔ شیطان نے حملہ کیا اور نوجوان کو اس نوجوان لڑکی کی طرف مائل کر دیا۔ اب یہ جو پہلے نظریں جھکا کے جا رہا تھا اب یہ اسی عورت کی طرف چل پڑا۔ جب اس کے دروازے پر پہنچا، لڑکی اندر گئی، تو اب اس نے ایک قدم اٹھایا دروازے پر اور ایک قدم اس کا باہر تھا۔ قرآن کریم کی ایک آیت اسے یاد آ گئی۔ ایک تیسری اچھی عادت یہ تھی کہ نماز کے بعد قرآن پڑھتا تھا۔ تو ابھی کیونکہ قرآن پڑھ کے جا رہا ہے تو وہی آیت اسے یاد آئی۔ اب یہ دیکھیں گناہ پر قادر ہے، گناہ کر سکتا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، رات کی تاریکی ہے۔ ہمارا بھی نوجوان یہی کر رہا ہے، اوپر رضائی ڈالی ہے، ماں باپ سمجھ رہے ہیں ہمارا بیٹا ہماری بیٹی سو گئے، مگر یہ گناہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اور گناہ میں اتنا بدمست ہو جاتا ہے کہ فجر کی اذان ہو رہی ہے، ہمارے نوجوان کو ہوش ہی نہیں ہے، پھر یہ موبائل رکھ کے سو جاتا ہے۔ مگر اس کو دیکھیں کہ اس کی طرف بڑھا، ایک قدم اس کے دروازے پر، ایک قدم پیچھے، قرآن کی آیت یاد آئی، ان الذین اتقوا، بے شک وہ لوگ جو ڈرتے ہیں، جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، اذا مسہم طائف من الشیطان، جب شیطان کی طرف سے ان کو کوئی چوٹ لگتی ہے، جب شیطان انہیں گناہ کی طرف مائل کرتا ہے، مسہم چھوتا ہے شیطان ان کے دل میں جا کے، ان کے دماغ میں جا کے حملہ کرتا ہے کہ 40 گناہ کی طرف، تذکروا، تو جب انہیں یاد آتا ہے تو رک جاتے ہیں، وہ اللہ کے حکم کو یاد کرتے ہیں۔ یہ آیت اس نوجوان کے دماغ میں آئی، تذکروا، اللہ سے ڈرنے والے لوگ ٹھہر جاتے ہیں، گناہ نہیں کرتے۔ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کا حکم یاد کرتے ہی اپنی آنکھوں کو کھول لیتے ہیں۔ آنکھیں تو پہلے کھلی ہیں مگر ہوش میں آ جاتے ہیں۔ جب نوجوان کے دماغ میں یہ آیت آئی تو رک گیا، اتنا خوف طاری ہوا، ایک قدم اندر ایک قدم باہر ہے، اتنا خوف طاری ہوا یہ سوچ کر کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے،
اور اللہ یہی تو کہہ رہا ہے کہ میرے بندو، اگر تمہیں زندگی میں کبھی شیطان بہکائے اور گناہ کا ارادہ کر چکو، لیکن اگر تمہارے دل میں یہ بات آ جائے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، تو رک جاؤ، اب گناہ نہ کرو، ٹھہر جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے خوف کی وجہ سے رک جاؤ، اپنی آنکھوں کو کھولو۔ تو اللہ فرماتا ہے تمہارے لیے 2 جنتیں ہیں۔ یہ آیت اس نوجوان کے دل و دماغ میں آئی، دھڑام سے وہاں گرا، بے ہوش ہو گیا۔ لڑکی نے جب دیکھا یہ کیا ہو گیا، یہ تو ابھی میری طرف مائل تھا اور گر چکا، تو اسے پیچھے سے ہٹایا، اپنے دروازے سے ہٹایا، گھسیٹ کر سائیڈ میں ڈالا، دروازہ بند کر کے چھپ گئی۔ ادھر رات دیر ہو گئی، باپ کی خدمت کرتا تھا، تو باپ انتظار میں تھا کہ میرا نوجوان بیٹا آئے اور مجھے خدمت کرے، مجھے سلائے، مگر رات کا کافی حصہ گزر گیا، بچہ نہیں آیا گھر۔ باپ اٹھا، باپ ہوتا ہے، بوڑھے ماں باپ کی قدر کیجئے۔ چل نہیں پاتا تھا، لکڑی کو اٹھایا، ٹیک لگایا اور مکے کی گلیوں میں، مدینے کی گلیوں میں اپنے بیٹے کو تلاش کیا۔ مسجد نبوی میں آیا، مسجد میں دیکھا بچہ نہیں ملا، گھومتے 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 اسی گلی سے جب گزرا تو دیکھا بیٹا بے ہوش پڑا ہے۔ اب اس کو اٹھایا، جگایا، مگر اسے ہوش ہی نہیں تھا۔ گھر گیا، کچھ لوگوں کو بلا کر لایا، وہ آئے، اس بچے کو اٹھایا، گھر لے کر گئے، بستر پہ لٹایا۔ باپ انتظار کر رہا ہے کہ میرا بیٹا ہوش میں آئے تو پوچھو بیٹا کیا ہوا۔ رات کا ایک پہر گزرا، بچہ ہوش میں آیا، باپ نے پوچھا بیٹا کیا ہوا، وہ رونے لگ گیا۔ کہا بتا تو صحیح۔ کہا یہ سارا واقعہ سنایا کہ کئی دنوں سے ایک نوجوان حسین و جمیل لڑکی مجھے گناہ کی طرف مائل کر رہی تھی، میں اپنے آپ کو بچا رہا تھا، مگر آج بہک گیا، آج اس کی طرف چل پڑا، اس سے بدکاری کا ارادہ کر لیا، اس کے گھر تک بھی گیا، قدم بھی رکھا، مگر قرآن کی یہ آیت یاد آ گئی، اللہ کا یہ حکم یاد آ گیا، کریم رب کا یہ فرمان یاد آیا کہ جو میرا ہو گناہ کی طرف جائے اور گناہ کرتے ہوئے اسے خیال آ جائے کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے، اسے اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا ڈر پیدا ہو جائے، تو میرے بندے کو چاہیے وہ رک جائے، گناہ کو چھوڑ دے۔ تو اس کے لیے میں 2 جنتوں کا اعلان کرتا ہوں۔ کہا آج گناہ کی طرف مائل ہوا، مگر قرآن کی یہ آیت یاد آئی تو میں دھڑام سے گرا، بے ہوش ہو گیا۔ باپ نے کہا اچھا بتاؤ وہ آیت کون سی تھی؟ نوجوان نے یہ آیت کریمہ پڑھی، ان الذین اتقوا، بے شک وہ لوگ جو متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اذا مسہم طائف من الشیطان، جب شیطان کی طرف سے انہیں کوئی چوٹ پہنچے، شیطان انہیں گناہ کی طرف مائل کرے، تذکروا، تو وہ رک جاتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں، اللہ کے حکم کو یاد کرتے گئے، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، پھر ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اب یہ آیت جب اس نوجوان نے باپ کے سامنے پڑھی تو دھڑام سے زمین پہ گرا، چیخ ماری اور بے ہوش ہو گیا۔ باپ نے جب سنبھالا تو انتقال کر چکا تھا، قرآن کی ایک آیت سے انتقال ہو گیا۔ بتائیں آج کوئی نوجوان ایسا ہے؟ آج کے نوجوان کو تو قرآن پڑھنا ہی نہیں آ رہا، گناہ کتنے کر رہا ہے ہر ایک سمجھتا ہے، قرآن ہی نہیں پڑھنا آ رہا۔ ہمیں کیسے پتا چلے گا قرآن کہتا کیا ہے، قرآن کی آیت کیا ہے، قرآن کا ترجمہ کیا ہے، قرآن کی تفسیر کیا ہے، اللہ ہمیں کیا فرما رہا ہے؟ ہمیں تو پڑھنا ہی نہیں آتا، تو بتائیں پھر گناہ کرتے وقت ہمیں قرآن کی آیتیں کیسے یاد آئیں گی؟ المختصر، باپ اٹھا، کچھ لوگوں کو جمع کیا، اسے غسل دلوایا، کفن پہنایا، اس کی نماز جنازہ راتوں رات پڑھی اور صبح ہونے سے پہلے اسے قبرستان میں دفن کر دیا۔ صبح ہوئی، قربان جاؤں فاروق اعظم کی ذات پر، نماز فجر ادا کی، دیکھا وہ نوجوان نہیں آیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نمازیوں سے پوچھا بھائی وہ فلاں نوجوان یہاں پر آ کر عبادت کرتا تھا، وہ کہاں ہے، نظر نہیں آ رہا؟ تو لوگوں نے کہا آپ کو نہیں پتا؟ فرمایا نہیں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا اس کا انتقال ہو گیا۔
فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکے، فرمایا انتقال ہو گیا؟ کہا ہاں۔ کہا کب؟ کہا رات کو۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گھر تشریف لے گئے۔ اب دیکھیں یہ متقی نہیں، پرہیزگار، ولی، صحابی، نیک، اللہ کا لاڈلا محبوب نہیں، کچھ بھی نہیں، بظاہر کچھ نہیں تھا، ہماری طرح ایک سادہ زندگی گزارنے والا نوجوان تھا، مگر اس کی جوانی رب کی محبت، اس کے حبیب کی محبت والی تھی، ہماری طرح گناہوں بھری جوانی نہیں تھی، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے خوف والی جوانی تھی، قرآن سے محبت والی جوانی تھی، نماز سے محبت والی جوانی تھی، ہماری طرح، ہمارے نوجوان کی طرح گناہوں بھری جوانی نہیں تھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو افسوس ہوا، اس کے گھر تشریف لے گئے، اس سے باپ سے سلام دعا ہوئی، اس کے باپ پہ ناراض ہوئے، فرمایا آپ مجھے بتاتے تو صحیح۔ باپ نے سارا واقعہ سنایا، کہا، فرمایا مجھے بتاتے تو صحیح، میں خود اس کی نماز جنازہ پڑھاتا، میں خود اسے اپنے مبارک ہاتھوں سے قبر میں اتارتا، تم نے اسے عام سمجھا، وہ عام نہیں تھا، وہ اللہ کے ہاں ایک بہت بڑا مقام رکھتا تھا، دنیا والے اسے عام نوجوان سمجھتے تھے، مگر وہ عام نہیں، اللہ کے ہاں خاص تھا، تم نے عام سمجھ کر اسے دفنا دیا، تمہیں چاہیے تھا مجھے اطلاع دیتے، میں خود آتا، غسل بھی دیتا، کفن بھی پہناتا، کندھوں پر بھی اٹھاتا، قبرستان لے کر بھی جاتا، اپنے ہاتھوں سے اسے قبر میں اتارتا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ خلیفۃ الرسول، امیر المومنین، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ فاروق اعظم کی ذات مبارکہ۔ باپ نے کہا حضرت رات کی تاریکی تھی، ہمیں ڈر تھا کہ کہیں مدینے کے یہود و نصارہ، منافق کو کافر آپ کو تکلیف نہ پہنچائے، ہم نے اس ڈر سے نوجوان کو دفنا دیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پر قربان شاد فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے چلو، لوگ اس کے ساتھ گئے، قبر کی نشاندہی کی، فرمایا اس میں ہے۔ اب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جو جملہ کہا وہ دل کے کانوں سے سنیے، اور آج کا ہمارا نوجوان بالخصوص سنے اور اپنی جوانی پہ غور کرے کہ اس کی جوانی کہاں تھی اور ہماری جوانی کہاں گزر رہی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اس نوجوان کی قبر میں کھڑے ہوئے اور اس نوجوان سے کلام کیا، اور آپ نے مخاطب کر کے کہا ہے فلاں بتا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ کا وعدہ ہے سورہ رحمان میں کہ جو میرا بندہ میری بارگاہ میں حاضری سے ڈرے گا، میرے خوف کو اپنے دل میں پیدا کرے گا، تو بتا اللہ کا وعدہ ہے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اے نوجوان بتا کیا میرے کریم رب نے تجھے 2 جنتیں عطا کی یا نہیں؟ تو آپ کے خلفاء کہتے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر پر کھڑے ہو کر اس نوجوان سے کلام کرتے رہے، پھر یہی آیت مبارکہ پڑھی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ یہ آیت پڑھ کر جب فاروق اعظم نے اس نوجوان سے سوال کیا بتا کیا کریم رب نے تجھے 2 جنتیں عطا کی یا نہیں، تو اس نوجوان نے اپنی قبر سے فاروق اعظم کو جواب دیا وعلیک السلام یا امیر المؤمنین، اے مسلمانوں کے امیر فاروق اعظم آپ کو میرا بھی سلام ہو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، جس طرح کریم رب نے سورہ رحمان میں اعلان کیا ہے کہ جو اس کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرے گا اللہ اسے 2 جنتیں عطا کرے گا، کریم رب نے مجھے بھی اپنے اس فرمان کے صدقے میری قبر میں بھی مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی ہے، مجھے بھی ان 2 جنتوں سے اللہ نے حصہ عطا کیا۔ پہلی جنت اللہ نے اپنی خوف سے اپنی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے عطا کی ہے، اور دوسری جنت اللہ نے مجھے گناہ سے اپنے آپ کو روکنے کی وجہ سے عطا فرمائی ہے۔ اس سے پتہ چلا تاریخ ابن عساکر جلد 45 صفحہ 450 پر ہے کہ یہ وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی حضور کی محبت میں گزاری، جس نے اپنی جوانی رب کی محبت میں گزاری، جو اس آیت مبارکہ کی عملی تفسیر تھا کہ جوان تھا، حسین و جمیل تھا، اللہ نے ہر نعمت عطا کی ہے، مگر اس نے نعمت کا غلط استعمال نہیں کیا، اس نعمت کو کریم رب کی عبادت میں گزارا، مصطفیٰ جان رحمت کی اطاعت میں گزارا، تو اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے اسے بھی صدیق اکبر پر نازل ہونے والی وہ آیت وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ جو صدیق اکبر کی شان میں اللہ نے نازل فرمائی ہے، اللہ نے اسی آیت کا حصہ اس نوجوان کو بھی عطا فرما دیا ہے۔
اس کے لیے بھی اللہ نے 2 جنتوں کا اعلان کیا۔ اس سے پہلا عقیدہ یہ ملا کہ قبر پر جا کر اگر آپ قبر والے کو پکارتے ہیں، چاہے وہ قبر والا آپ کا بھائی ہو، والد ہو، ماں باپ ہو، رشتہ دار ہو، یا وہ ولی ہو، یا وہ صاحب مزار نبی ہو، اس کو اوپر کھڑے ہو کر پکارنا جائز ہے۔ اگر آپ یہ بھی عقیدہ ملا کہ قبر والے کو پکارنا جائز، یا سے پکارنا جائز، اور جو قبر میں کھڑے ہو کر ان کو پکارا جاتا ہے وہ اوپر والوں کی پکار کو سنتا بھی ہے، انہیں جانتا بھی ہے، انہیں پہچانتا بھی ہے، اور اگر اللہ اسے طاقت عطا کرے تو انہیں گفتگو کا جواب بھی عطا کرتا ہے۔ یہ بھی عقیدہ ملا کہ مردے سنتے ہیں، ہاں ہر ایک گل جاتا سر جاتا نہیں، اللہ اپنے نیک بندوں کو قبر میں بھی زندگی عطا کرتا ہے، قبر میں بھی انہیں رزق دیتا ہے، وہ قبر میں نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ قبر میں قرآن بھی پڑھتے ہیں، وہ قبر میں بھی رب کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ اپنے نیک بندوں کو دنیا جیسی عظیم زندگی قبر میں بھی عطا کرتا ہے، ہر ایک گلتا سڑتا نہیں۔ لہٰذا نیک بندوں کے مزارات پر جانا یہ آج کا طریقہ نہیں، 1400 سالہ اسلامی طریقہ چلا آ رہا ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ اگر بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرے اور گناہ کو چھوڑ دے تو اللہ اسے دنیا میں ہی 2 جنتیں عطا فرما دیتا ہے۔